اب مجھے اللہ نے نا 94 میں ایک ڈریم میں کہا کہ قاسم جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے میں ان کو پورا کر دوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت یہ سمجھا، یعنی جب میں 17 سال کا تھا تو اس وقت مجھے ایک خواب میں نا لڑکی بھی آتی تھی، پھر لڑکی؟ میں نے اس کو ریئل لائف میں بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کو جی جب تو آپ 17 سال کے تھے؟ بالکل جی اس عمر میں تو ہم سب کے خواب میں آتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ میرے گھر کی چھت جو ہوتی ہے نا اس سے سیڑھیاں جا رہی ہوتی ہیں جو سیدھی آسمانوں پہ جاتی ہیں، تو جب میں اس پہ چڑھتا ہوں نا تو وہ اینڈ میں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں، تو میں پھر سیڑھیاں تیزی سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں کہ اللہ سے نہ جلدی تک اللہ تک جلدی سے پہنچ جاؤں میں۔ 28 جون کو جب عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا تو اس کے بعد مجھے ڈریم آیا اور اللہ نے مجھے یعنی کہا کہ عمران خان پہ کافی یعنی غصے سے اللہ نے بات کی کہ اس نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے، اب جب تک یہ پبلکلی توبہ نہیں کرے گا تب تک میری مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ میں ناچیز محمد اویس ربانی میرے ساتھ تشریف فرمائیں خواب کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور خواب کو سمجھنے کے لیے، اور پھر جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں انہیں ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ہی پیارے میں خوش آمدید کہتا ہوں قاسم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ بڑے دلچسپ قسم کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے خواب اب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ کب سے سلسلہ جاری ہے، اور یہ کس قسم کا سلسلہ ہے؟ یہ خواب بچپن سے جاری ہیں تقریباً۔ پہلا خواب مجھے اپنی زندگی میں جو آیا تھا وہ اس وقت میری عمر 5 سال تھی، تو اس کے بعد بیچ میں آتے رہے ہوں گے ڈریمز، لیکن جب میں 13 سال کا تھا تو پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ یہ خواب میں آنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی شکل و صورت؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈریم۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہوتا ہے اس میں کھیل رہا ہوتا ہوں، ہوں اور میری جو پوزیشن ہوتی ہے نا وہ تھرڈ مین کی ہوتی ہے، تو اب میری جو یعنی نظر پڑتی ہے سامنے سیدھا جو وی آئی پی سیکشن ہے وہاں پر، تو وہاں پہ اچانک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، تو اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جون سا بچہ چننا ہے نا وہ چن کے تو مجھے بتا دیں۔ یہ آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی یعنی تو آپ کا ایک الہام ہے کہ یہ یہاں سے آواز آ رہی ہے، تو یہ مخاطب شخصیت ہے؟ جی جی، اب میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ اللہ کن فارمز میں زیادہ تر آ کے تو بات کرتا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا، پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور پھر میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ایسے کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا ہے، تو اللہ پھر ان کے جواب میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آئیں اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اب میں وہاں پہ کھڑا پریشان یعنی حیران سوچتا ہوں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چنا ہے؟ یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے ہیں جو ایک بیٹنگ کر رہے ہیں بولنگ کر رہے ہیں، تو آخر مجھے کیوں چنا؟ تو یہاں پہ وہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے۔ اوکے۔ تو یہ ویسے ایک جنرل آسکنگ ہے، ناٹ ٹو ہرٹ یو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شیطان ہو جو آپ کو بہکا رہا ہو، یا دماغی حالت ٹھیک نہ ہو، یا بیماری ہو، یا ڈپریشن ہو۔ اس جائزے سے اور زاویے سے دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے سب دیکھا ہے، اور میں اینڈ میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ یعنی نہ شیطان ہے نہ کوئی اور ہے، یہ اللہ رب العالمین خود ہے۔ تو میں آپ کو بعد میں اس آگے چل کے ایکسپلین بھی کروں گا۔ اب جب کبھی بھی ڈریم میں اللہ یا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرے جسم کے جو وجود ہے نا ایک ایک حصہ جو ہے میرے جسم کا وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یعنی جب اللہ بات کرتا ہے نا تو اس کی آواز جو ہے نا، ایک تو میں بات کر رہا ہوں تو میری آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی،
لیکن جو اللہ کی آواز ہے نا وہ دماغ کا جو سینٹر ہے نا وہاں پہ جا کے محسوس ہوتی ہے، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، جی مگر یہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اسے سن رہے ہیں اور دماغ پہ لگ رہی ہے سینٹر میں، جی، یہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی کیفیت اب ایسے ہی ہے جیسے اب اللہ بات کر رہا ہے تو یعنی اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ دماغ کے سینٹر میں ہوتی ہے، یعنی ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہوا کہ اللہ جو ہے نا وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو اس کا مشاہدہ جو ہے نا وہ میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا۔ اچھا، آپ نے جب خواب دیکھے تو پہلی دفعہ کسی کو بتایا، بڑے کو، والد کو، استاد کو، کسی سے شیئر کیا، کسی عالم دین سے؟ نہیں، میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے، ایون جب 17 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے جو یہ ڈریمز ہیں نا یہ کنٹینیوسلی آنا شروع ہوئے اور آج تک آتے رہے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں کوئی 15-20 منٹ کے لیے بھی سویا ہوں نا، بے شک دن کا ٹائم ہے یا رات کا، تو مجھے کوئی نہ کوئی خواب ضرور آئے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا خوابوں کا یہ 17 سال سے شروع ہے۔ شروع میں جب مجھے خواب آنا شروع ہوئے نا تو میں نے سمجھا شاید یہ ساروں کو ہی ایسے خواب آتے ہیں، لیکن جیسے میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا تو باقی بھی شیئر نہیں کر رہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میرے جیسے بندے کو یہ ڈریمز آ رہے ہیں، یعنی میں کوئی ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور کوئی اتنا نیک بھی نہیں ہوں، تو مجھے اگر آ رہے ہیں تو ساروں کے ہی آ رہے ہوں گے۔ لیکن 1998 میں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ایون خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا زندگی میں ایک ریئر چانس ہوتا ہے، تو یعنی بعض ہیں ان کو کبھی زیارت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو تب میں نے تھوڑا سا نوٹس کیا کہ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ یعنی صرف خاتم النبیین نہیں بلکہ اللہ رب العالمین بھی خواب میں آ کے تو بات کرتا ہے۔ تو بہرحال 2006 میں پھر میں نے قرآن جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ سنا۔ اچھا، میں نے کہا میں ٹیلی تو کروں، جو میرے خواب جو ہیں وہ قرآن سے ملتے ہیں جلتے ہیں، اور اللہ نے جو مجھے خوابوں میں جو باتیں کی ہیں اور جو قرآن میں اللہ نے باتیں کی ہیں کیا وہ آپس میں میچ بھی ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے وہ قرآن کو پہلی بار ترجمے کے ساتھ سنا تو وہ ہو بہو وہی آپ کہہ لیں کہ الفاظ تھے جو اللہ نے خواب میں بیان کیے ہوئے، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو آلریڈی ہماری شریعت میں ہیں، جی احکامات بالکل الہیہ ہیں، بالکل۔ وہ آپ ایک طرح سے ریمائنڈر کے طور پہ۔ اچھا قاسم، آپ کو کسی نے یہ بتایا یا اس حوالے سے آپ تک کوئی معلومات پہنچی کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خواب میں نبی کے خواب میں اللہ رب العزت بنفس نفیس آ رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے؟ تو یہ صرف آپ کے ساتھ ایک ایکسیپشنل واقعہ ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں نے کافی سوچا، اب میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے آپ نے کیا چیز دیکھی خواب میں؟ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک پوری مووی ہوتی ہے وہ اللہ نے ساری دکھائی مجھے۔ اچھا، تو اب مجھے اللہ نے نا 94 میں ایک ڈریم میں کہا کہ قاسم جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے میں ان کو پورا کر دوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت یہ سمجھا، یعنی جب میں 17 سال کا تھا تو اس وقت مجھے ایک خواب میں نا لڑکی بھی آتی تھی، پھر لڑکی؟ میں نے اس کو ریئل لائف میں بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کو جی جب تو آپ 17 سال کے تھے؟ بالکل جی اس عمر میں تو ہم سب کے خواب میں آتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے ریئل لائف میں بھی دیکھا، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس دن اللہ کی رحمت سے نا امید لگا لی کہ اللہ نے اس کو اگر ریئل لائف میں دکھایا تو ایک دن میری اس سے شادی بھی کر دے گا۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کے وعدے یہ ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس۔ لیکن جب وہ 2013 میں وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو پھر ایون میں نے ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ اللہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟
تو اللہ نے کہا کہ قاسم میں نے اتنے سال تیری آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا۔ ہوں، تو بہرحال پھر اس کے بعد 20 یا 22 اپریل 2014 اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ قاسم، جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دو دکھانا ہزار چاہتا چودہ ہوں۔ میں جی 2014 میں۔ لڑکی کے چھوڑنے کے بعد؟ جی 20 سال بعد جب وہ 2013 میں لڑکی وہ چھوڑ گئی، تو اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے کوئی اگر یہ کہا۔ کہے قاسم کہ لڑکی کے چھوڑنے کے صدمے میں آپ چلے گئے اور اس طرح کی ریولیشنز آپ پہ ایکچولی وہ صدمہ اور وہ غم تھا، تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں، صدمہ اور غم تو مجھے نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے ڈریمز آ چکے تھے، جس میں نے 13 سال کا ایک ڈریم کا ذکر کیا ہے۔ ایون جو بچپن کا ڈریم تھا اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اینڈ میں اصل میں وہ میرے گھر کی چھت جو ہوتی ہے نا، اس سے سیڑھیاں جا رہی ہوتی ہیں جو سیدھی آسمانوں پہ جاتی ہیں۔ تو جب میں اس پہ چڑھتا ہوں نا، تو وہ اینڈ میں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں۔ تو میں پھر سیڑھیاں تیزی سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں کہ اللہ سے جلدی تک اللہ تک جلدی سے پہنچ جاؤں میں۔ تو اب یہ دو ڈریمز اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ شاید یہ میرا کوئی صدمہ تھا یا کچھ اور تھا، ایسا نہیں تھا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ کبھی نہیں آپ کو ڈریم میں آ کے کہے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاؤ، آ، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، غرور اور تکبر اپنے اندر سے نکالو، کینہ اور بغض نہ رکھو۔ تو یہ شیطان تو یہ چیزیں نہیں سکھائے گا میرے خیال سے کبھی۔ میرے خیال سے شیطان تو سیدھے راستے پہ ہی ہے، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے کہ بعض اگر اس ہولیے میں، اس لبادے میں ان باتوں کے ذریعے بہکاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے وہ انہی راہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہوئے، جو بظاہر اچھی بات کرتے تھے، احکام الہی کی بات کرتے تھے، مگر وہ اٹھا کے سواریاں کہیں اور لے گئے۔ میں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے آپ سے جب پوچھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چند ایک پریڈکشنز جو آپ فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا بہت ہی قریب وقت رہ گیا ہے؟ کیا تباہیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو ڈریمز ہیں نا، وہ ایک مووی کی طرح چلے ہیں۔ ابھی میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں تھا کر سکا جو آپ نے پوچھا تھا۔ تو ایکچول میں جب اللہ نے مجھے کہا نا کہ اللہ نے مجھے خوابوں میں جب کہا کہ میں اپنے وعدے ضرور پورے کروں گا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کے وعدے ہوں گے کہ وہ شادی ہو جائے گی، لیکن جب اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے خواب دوسروں سے بیان کرو، تو تب میں نے سوچا کہ آخر پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں۔ تو پھر میرا ذہن اس طرف بھی گیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ اللہ نے خواب دکھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے وعدے نہ ہو، کہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ تو اس میں آپ کہہ لیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک سارا بتایا کہ کس طرح پاکستان پہ پہلے مشکلات آئیں گی، پھر جب ہم پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے گی تو پاکستان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا۔ اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر انڈیا سے تو نہیں ہضم ہوگا، تو وہ بیچ میں جنگ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اس میں اللہ پاکستان کو 3,000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے، اور وہ اچھا، ایسے جہاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے تو امریکن جو ملٹری انجینئرز ہیں نا، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے کم عرصے میں ایسے زبردست قسم کے جنگی جہاز کہاں سے آئے۔ 3,000؟ جی 3,000۔ تو وہ کرتے کرتے پھر مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بھرتے بھرتے پاکستان تک جب آتی ہے تو سارے آپ کہہ لیں کفار جو ہوتے ہیں نا، انڈیا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان اکیلا ہوتا ہے اور دوسری طرف 100 کفاروں کے ملک جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا، جس کو غزوہ ہند کے نام سے بتایا گیا انڈیا پاکستان کے درمیان؟ ہے۔ جی، لیکن اس میں انڈیا کے ساتھ سارے یعنی اتحادی بھی اس کے شامل ہوتے ہیں، ہاں، امریکہ، اسرائیل، سارے۔ تو اب یہاں پہ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی یوز ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پاکستان
غزوہ ہند جیت جاتا ہے، اوکے. اور مسلمانوں کو World War III میں پہلی کامیابی جو ملتی ہے نا وہ ہوں غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے۔ ہوں پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے ہوں اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دیتا ہے، اور خود پاکستان جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری ہوں دنیا میں پھیلاتا ہے ہوں تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے۔ تو یہ امن جو ہے تقریباً 7 سال تک رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک دجال آ جاتا ہے، اور جب دجال آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جوک در جوک جوائن کرتے ہیں، اوکے. کیونکہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ یعنی وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کر دجال دیتا کوئی پرسن ہوتا ہے، کوئی بلا ہوتی ہے۔ ہے جی شکل؟ نہیں، ایک انسان ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے. جی وہ گوری چمڑی کا ہوتا ہے، سیاہ فام ہوتا ہے، پاکستانی ہوتا ہے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہے، یعنی مڈل ایسٹ سے. عربی آپ کہہ لیں۔ اور لباس اس کا انگریزی لباس ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ جب اچھا انسان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عربی لباس ہی پہنتا ہے، بعد میں وہ پھر چینج کر شارٹس لیتا۔ پہن کے آ جاتے ہیں نہیں بنی نہیں نہیں آدمی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بس اس کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی کمانڈر ہے یا کیا، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کوئی فالس گوڈ، استغفر اللہ، یعنی اس طرح کا کوئی اس کا حلیہ ہوتا ہے پہلے عربی لباس پہنا ہوتا ہے اس نے، جبہ وغیرہ؟ جب وہ صحیح ہوتا ہے۔ جی یعنی اس سے پہلے دجال ایک اچھا انسان ہوتا ہے، نمازی پرہیزگار، ہاں، پھر اچانک سے وہ یو ٹرن لیتا ہے اور خطرناک آدمی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کو پاورز ملتی ہیں اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے ان پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں، یعنی جادوئی طاقتیں۔ اچھا قاسم، آپ موویز وغیرہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ ہارر موویز یا فینٹیسیز اس طرح کی؟ پہلے مجھے تھا، لیکن جب سے اللہ نے وہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو میں نے وہ پھر موویز دیکھنا چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ یعنی کس عمر تک آپ نے موویز دیکھی؟ میں بعض اوقات فینٹیسیز بہت پسند کرتا ہوں. 2007 تک، اس سے پہلے میں نے دیکھی ہیں لیکن اس کے بعد میں نے بہت کم چانس ہے دیکھی ہیں۔ ایک اسکیپ پلان تھا، اس کے بعد میں نے دیکھی تھی، یا ایک وہ جوریسس پارک کا کوئی آیا تھا، بس میں نے وہ دیکھی، اس کے صحیح. علاوہ نہیں۔ خواب جو آپ دیکھتے ہیں آپ کو یاد رہتے ہیں معمول میں؟ جو زیادہ تر خواب آتے ہیں نا وہ جیسے ہی اٹھتا ہے نا وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی میموری سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ سالوں تک یاد رہتے ہیں، اچھا. یعنی جس میں آپ کہہ لیں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے ہیں، یا کوئی اور اچھے خواب ہیں، یا کچھ برے بھی اگر کر لیں تو وہ مجھے پھر یاد رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے یاد رہتے ہیں۔ ویسے کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس طرح کی چیزوں پہ معمولاً سیاست کے اوپر کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں؟ مثلاً عمران خان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ عمران خان سے کے متعلق بہت ڈریمز آئے تھے۔ اچھا. جی، اور بہت ڈریمز آئے اور سچے بھی ہوئے۔ جب وہ ڈریمز آئے تو میں نے یعنی اس وقت ہوتے تھے عمران عباسی ہوتے تھے یو کے سے، اور اویس نصیر، عبداللہ قریشی اور اس طرح کے اور تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے خواب جو عمران خان سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں یہ سچے ہوں گے، کیونکہ عمران خان بڑا وہ کیا کہتے ہیں لڑنے والا ایک انسان ہے، تو لیکن وہ آپ دیکھیں تو وہ خواب ویسے ہی سچے ہوئے جیسے کہ اللہ نے خواب دکھائے۔ اچھا کیا تھے وہ خواب؟ کیونکہ آپ کو اس وقت اپنے خواب پہ اعتماد نہیں تھا جیسے آپ نے کہا. نہیں، اعتماد تو تھا لیکن اس سینس میں کہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو کیا خواب تھا وہ، جیسے خان صاحب کے حوالے سے آپ نے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان کا آج تک ایسے کسی وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیا جیسے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اب میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں۔ 28 جون کو جب عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا تو اس کے بعد مجھے ڈریم آیا، اور اللہ نے مجھے یعنی کہا کہ عمران خان پہ کافی یعنی غصے سے اللہ نے بات کی کہ اس نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے، اب جب تک یہ پبلکلی توبہ نہیں کرے گا تب تک میری مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اور نہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا تب تک جب تک یہ پبلکلی توبہ نہ کرے۔ تو اس کے بعد مجھے 25 جولائی کو دوسرا ڈریم آیا جس میں عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں، اور اس کے مین ریزن میں یہی بتاتا ہوں عمران خان کو کہ آپ نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا تو اس کے بعد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو اس وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مجھے ڈریم آیا کہ
یعنی ایک ایسا ڈریم ہوتا ہے کہ جس میں عمران خان ناکامی کی طرف چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور سارے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور پھر وہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ عمران خان بھی ناکام ہو گئے، اور اچھا، پاکستانی جو ہے نا بڑے وہ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ عمران خان بھی ناکام ہو گیا۔ اوکے، پھر اس کے بعد ایک ڈریم آیا کہ جس میں عمران خان کے دور میں پاکستان میں نا ایک زمین دھنس جاتی ہے، یعنی ایک دریا کی مانند ہوتی ہے اور پوری ایک لائن سی آتی ہے، اور کافی چوری بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اور بہت ڈیپ دھنستی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس عمران خان کے دور میں آیا، اور چونکہ جو ڈریمز ہوتے ہیں نا وہ سمبولک ہوتے ہیں، تو زمین کا دھنسنا ایک قدرتی آفت کو ٹھیک ہے، ظاہر کر رہا نیچرل تھا، ڈیزاسٹر تھا۔ اور وہ عمران خان کے دور میں آیا۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سچا ہوا۔ پھر عمران خان کے بارے میں آیا کہ اگر عمران خان احتساب کی طرف گیا ہوں، تو وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور وہ مہنگائی ایک وقت آئے گا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ویسے ہی ہوا۔ پھر ایک ڈریم میں عمران خان کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں اور دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ایسے تو حکومتیں نہیں چلتی۔ تو اگر آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر ایک ڈریم میں آیا کہ عمران خان کے جو پارٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر سے گروپنگ بن جاتی ہے جو عمران خان کو پریشرائز کرتی ہے، اور پھر اتحادی بھی پریشرائز کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اتحادی چھوڑ بھی جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا گیا، اور یہ سب آپ خواب میں دیکھ رہے تھے، ہونے سے پہلے ہی آپ یہ دیکھ چکے؟ سارے پرانے، یعنی اگر آپ محمد قاسم پی کے چینل پہ جائیں تو یہ سارے پرانی ڈیٹس میں اوکے، اوکے۔ آپ کو ملیں گے۔ اور تو پھر ایک بنیادی سوال قاسم یہ ہے کہ یہ جو خواب آپ کو دکھائے جا رہے تھے کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوگا اس کا، مگر اس کا کوئی فلاحی مقصد نظر نہیں آتا، مطلب اس سے کیا فائدہ پہنچا قوم کو یا نہیں، میں معاشرے کو؟ آپ کو بتاتا ہوں ابھی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا یعنی فائدہ کیا ہے اور ہم کیسے ان ہوں، حالات سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اب دو ڈریم ایسے تھے جس میں عمران خان ایک ڈریم میں تو امریکہ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ پھر ایک 6 مارچ 2020 کو مجھے ڈریم آیا جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تنگ آگے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور وزیر اعظم بن کے مجھ سے اچھی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو لیں اور میں چلا جاتا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان کی حکومت گری تو عمران خان نے یہ نعرہ بہت اس کا مقبول ہوا کہ ہم آپ کے غلام نہیں، یعنی امریکہ کے۔ وہ آپ دیکھ چکے تھے؟ یہ پہلے دیکھ چکا تھا، یہ 2018 یا 19 کو یہ ڈریم آیا تھا، اور جو 2020 کو آیا تھا اگر آپ چند مہینے پہلے دیکھیں تو عمران خان نے ایک سپیچ میں خود کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ آ کے کوئی اور مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے اور میں چلا جاتا ہوں۔ تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کے منہ میں ایسے الفاظ ڈالے جائیں؟ تو یہ ڈریم جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اور ایک وقت آئے گا عمران خان یہ الفاظ کہے گا۔ ابھی نواز شریف صاحب کے آنے کے حوالے سے کوئی ڈریم آ رہا ہے آپ کو؟ جی، ایک ڈریم آیا ہوا ہے کہ جس میں ہوتا ہے، یہ بھی پرانا ڈریم ہے ایکچوئل میں 2021 کا شاید، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے علاوہ ساری پارٹیز خوش ہوتی ہیں کہ ان کا بیانیہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جو نواز شریف ہوتے ہیں وہ فل پروٹوکول کے ساتھ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، اور مریم نواز ان کے آگے ہوتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہیں بڑی۔ تو میں بھی یعنی ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے خواب جو عمران خان سے متعلق تھے وہ سارے سچے ہوئے، اور ایون جب عمران خان کی حکومت گری تو مجھے 15 اپریل 2022 کو ڈریم آیا کہ ایون عمران خان ارلی الیکشنز کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو آپ دیکھ لیں عمران خان ارلی الیکشن کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب مقصد ان کا یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ مجھے جو ڈریمز آئے، ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو اللہ نے دکھانا، امت مسلمہ کو دکھانا کہ اگر قاسم کے خواب ہوں، عمران خان سے متعلق سچے ہوئے ہیں ہوں، تو قاسم کے وہ خواب جو پاکستان کی خوشحالی ہوں، اور اسلام کی سربلندی سے متعلق ہیں وہ بھی سچے ہوں گے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ڈریمز ہیں نا، یہ ایک طرح کا اللہ نے ایک پروف دیا ہے ہوں، پاکستانیوں کو کہ اگر یہ اس کے خواب سچے ہیں تو اس کے باقی کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ ہوں۔ تو مجھے ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے
آرمی چیف تک پہنچتی ہے ان خوابوں کی، آرمی چیف پھر ان خوابوں کو سنتے بھی ہیں، اور پھر آرمی چیف کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جا کے تو وٹنس دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ اللہ نے اس کو خواب میں دکھایا۔ تو پھر جو آرمی ہوتی ہیں اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ پھر خوابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتے ہیں۔ جب شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتے ہیں تو تب اللہ کی جو مدد ہے نا وہ آتی ہے، اور پھر پاکستان ترقی کرتا ہے۔ تو یعنی بیسیکلی یہ سلسلہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی یہ نہیں ایک آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ منی، جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک پروف ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظام اور نظام حکومت اسلامی ہو، اس پہ کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ جی اس میں دیکھا ہے میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ نے، کو؟ جی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی پروڈکشن ہے، کام کیا۔ اچھا، علامہ اقبال نے بھی خواب دیکھا، اور اس کے کہتے ہیں کہ جی وہ خواب سے مراد ان کا تصور، تخیل اور پھر وجدان ہے۔ تو آپ کے خواب سے ملک کو، معاشرے کو کیا پروڈکٹیو اب تک فائدہ رہا ہے، وہ بھی مجھ سے شیئر کریں، یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کی تعمیر میں۔ پہلا تو ابھی تو یہ ہے کہ اب دیکھیں آج ہم مسلمانوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے، آج ہم حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی پہلے سے بہت زیادہ دیا جاتا ہے، رمضان اور سے وہ جو بھی ریلیجیس ایونٹس ہیں وہ پہلے سے زیادہ کیے جاتے ہیں، یعنی قربانیاں بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ اوپر جانے کے بجائے پستی میں چلتی جا رہی ہے؟ ایون ہماری آج یعنی حیثیت یہ رہ گئی کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے، یعنی یورپ میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں کوئی ایسا واقعات ہو جائے ہم مذمت بھی ٹھیک نہیں کر پاتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم سارا کچھ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں؟ اس کی کوئی ایک وجہ تو ہے، ہم کوئی ایک چیز ہے جو اس کو ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ ہے شرک اور اس کی اقسام۔ اور مجھے ایک خواب میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام بتاؤں تو آپ ذرا نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی۔ اور آج بلکہ ہم نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا، یعنی ایسا گناہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، آج ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا، یعنی ہم اس کو اپنے گھروں کی، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت سمجھنا شروع ہو گئے، یعنی جو ہم مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رکھتے ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو دکانوں پہ نظر آئیں گے مجسمے، تو یہ ہم اپنی کہتے ہیں کہ یہ ہماری زینت بڑھا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ شرک ہے۔ یہ جو کافر لوگ تھے وہ بتوں کو بنا کے تو جگہ جگہ سجاتے تھے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ باطل خدا ہیں اور یہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے ہماری جو ہے وہ زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ تو آج دیکھ لیں ہم نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں نہ بچائیں گے تو تب تک ہم بھول جائیں کہ ہم ان اندھیروں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ سے کنٹریبیوشن کا پوچھا ہے سوسائٹی میں، تو شرک پہ تو ظاہر علماء کرام بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور موحد لوگ اتنے سارے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی شرک سے بچا جائے۔ عمومی طور سے تو مسلمان ہے ہی وہ جو موحد ہے اور شرک سے بچتا ہے، غلطی کوتاہی میں کوئی اس کا شکار ہے تو الگ بات ہے۔ تو یہ رول تو قاسم علماء بہت آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں، یعنی آپ کا اس میں کنٹریبیوشن کیا رہا؟ نہیں، کہاں پہ دے رہے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی مفتی مینگ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے بڑے وہ مفتی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ابھی انہوں نے 2-4 دن پہلے یو کے سے ناصر ہیں جو ڈریم پہ بلیو کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور مفتی مینگ کے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ اس کو پہن کے جا رہے ہیں، اور یہ جو چھوٹی تصویریں ہیں یہ بھی فارم آف شرک میں آتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آج کے دور کے عالم جو ہیں وہ خود ان کو خود نہیں پتا کہ یہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے، ہماری جو تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں،
یہ شرک کے فارمز ہیں، جب ان کو یہ نہیں پتا تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہوں گے؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی کہ مکہ میں لوگ گئے ہوئے ہیں جن کے جسموں پہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، صحیح. ان پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ امام کعبہ کے نوٹس میں کیا یہ چیز نہیں آئی ہوگی؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ شرک میں چیزیں آتی ہیں تو اس کو پابندی لگائی جائے ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے یعنی ایسی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جن پہ تصویریں ہوں یا جن کے ٹیٹوز بنے ہوں، ان کو عمرے کی اجازت ہی نہ دی جائے، اندر ہی مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں ہی نہ آنے دیا جائے؟ آپ یہاں سے اس مثال سے آپ دیکھ لیں کہ علماء ان چیزوں پہ، یعنی جو شرک ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس پہ کتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں، آپ اس مثال سے دیکھ آپ لیں۔ کی گفتگو سے لگ رہا ہے قاسم کہ آپ ماشاءاللہ مدرسے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں یا عالم دین کا کورس آپ نے کیا ہوا ہے کہ شرک کو آپ اتنی نزاکت اور حساسیت سے سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نے عالم دین کا کوئی کورس کیا ہے؟ نہیں، مجھے صرف اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے یہ سارا کچھ سکھایا۔ تو پھر آپ کسی چیز کو یعنی تصویر کے لگے ہونے کو شرک ڈیفینیٹلی کیسے قرار دے رہے ہیں؟ کوئی سند ہے؟ کیونکہ اس پہ تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی ہو سکتی ہیں، اتنا کلیئر پوائنٹ آف ویو تو ایک عالم دین یا کوئی مستند پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو قرآن میں بھی مثالیں مل جائیں گی اور آپ کو احادیث میں بھی مثالیں مل جائیں گی۔ احادیث میں ہے کہ ایک بار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی تصویریں ان سب کو ختم کر دو، جتنی قبریں اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی جنگ سے واپس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھڑکی تھی، اس کے اوپر ایک پردہ تھا جس پہ وہ کسی چڑیا کی یا کسی پرندے کی شکل تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصے سے اتار کے تو پھینک دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو ملے گا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اس پورے ملک کو ایک گھر تک تصور کریں تو آپ کو اس میں کتنی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی جو بڑے بڑے بل بورڈز پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب فارم آف شرک ہے۔ تو غالباً اللہ کی رحمت کے فرشتے پاکستان میں کیسے آئیں گے؟ اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم، ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور اگر تم بھی تصویروں کو دیکھو گے تو تم میں اور ان میں پھر فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ اور ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے یہاں تک کہا کہ ایک اگر میرے چھوٹی انگلی کے ناخن سے چھوٹی تصویر بھی کوئی ہے اور وہ میری جیب میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ تو ابھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ویڈیو اور تصاویر لوگوں میں جائیں گی تو یہ سب مشرک ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک تو ڈیجیٹل چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا کوئی موبائل ہے وہ خراب ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں میرا ڈیٹا تھا، وہ میرا بچ جائے، باقی موبائل کی خیر ہے، تو یعنی آپ اس کو ڈیٹا کہیں گے۔ ابھی اگر یہ موبائل آپ اس کی لائٹ آن کریں گے، یہ جو بھی امیج آئے گا اس کو آف کریں گے تو یہ دوبارہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیجیٹل چیز ہے۔ اس میں آپ کو اگر علماء کی بھی اگر رائے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ عکس ہوتا ہے، وہ فزیکل چیز نہیں ہے۔ یہ بند ہو گئی ہے، کمپیوٹر آپ نے بند کر دیا، لیپ ٹاپ بند کر دیا، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فزیکل چیز یعنی یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی مجسمہ پڑا ہوا ہے جس کو آپ ڈیکوریشن پیس کہہ لیں، کوئی خرگوش کی شکل کا ہو سکتا ہے، کوئی ہرن کی شکل کا ہو سکتا ہے، کچھ اور، تو آپ اگر ہم یہاں پہ یہ لائٹیں وغیرہ سارا کچھ بند کر کے چلے بھی جائیں گے نا تو ان کا جو وجود ہے نا وہ وہاں پہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہاں بھی ڈیجیٹل میں بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم اوائڈ کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہماری، اگر آپ واٹس ایپ پہ اگر ہماری پروفائلز دیکھیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ادھر ہم نے تصویریں نہیں یوز کی ہوئی۔ آپ نے؟ میں نے بھی، یہ جو باقی ہیں جو ڈریمز شیئر کرتے ہیں ان سب نے جو پروفائل پکچر ہے نا وہ اس پہ تصویر نہیں لگائی گئی۔ NIC پہ لگی ہوئی ہے پکچر؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں نا، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جہاں پہ اللہ نے مجھے خواب میں بھی کہا ہے کہ قاسم، جب تک کہ اسلامی نظام نہ آ جائے، ایسا نظام جو شرک سے پاک ہو، تب تک گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اوکے۔ اگر کسی کا رسک اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس کو جائز ہے، یعنی اگر کوئی فوٹوگرافر ہے
اس کا کام ہی تصویریں کھینچنا ہے اور پاسپورٹ پہ یا اس طرح کی بڑی لگانا ہے، اس کا رسک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ کہا جائے کہ یہ تم ختم کر کے تو کوئی اور یعنی نعوذ باللہ وہ کوئی بندوق اس کو پکڑا دیں یا بھیک مانگنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ وہ اس کام کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے ڈرینز میں کہ بتایا جب تک اسلامی نظام نہ آ جائے جی بالکل، تب لیکن تک رولز کو فالو کرنا ہے، بالکل، اور جب اسلامی نظام آ جائے تو رولز کو چھوڑ دینا ہے۔ بالکل۔ اور وہاں بھی اس نے احتیاط کرنی ہے کہ اگر اس نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو وہ اتار کے تو ایک البم بنا لے، وہاں پہ جو بھی کسٹمر آئے اس کو وہ دکھانے کے لیے وہ یا اپنا فیس بک کا پیج بھی دکھا سکتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ صحت کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، بعض میڈیسنز ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیکھا تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات پیشنٹس کو اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں وہ دوائیں، جو خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ہم تو وہاں پہ بھی وہ جائز ہے۔ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، بس اس کو میں دہرا دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا، آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظام کے آنے سے قبل تمام رولز کو جو گورنمنٹ نے سیٹ کیے اسے فالو کرنا چاہیے، بالکل کرنا ہے۔ جب اسلامک گورنمنٹ آ جائے تو رولز کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی نہیں، پھر تو تب بھی گورنمنٹ ہی آ رولز کو ہی جائے۔ فالو کرنا ہے، جب یعنی وہ تو گورنمنٹ کے رول کو ہی فالو کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے خواب دیکھے، لاسٹ یہاں میرا بس کوشچن میں ایک کلیئر کر دوں کہ اب میں نے یہ جو شرک اور اس کی اقسام بتائی ہیں کہ جو ہم نے مجسمے سے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے، یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ ایسا بل بنائے اور اس کے بعد ان سب کو ریموو کرے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور سب پہ یہ پابند ہے سب شہری کہ وہ اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے۔ جنرلی میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں قاسم، آپ کے فیوریٹ عالم دین کوئی ہیں جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اوکے، اور کوئی فیوریٹ ڈاکٹر ہے جس سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کنسلٹ لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے؟ نہیں، اوکے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ڈریمز اور یہ ساری ریولیشنز کبھی کسی ڈاکٹر سے یا نفسیات کے ماہر سے ڈسکس کی ہوں؟ ایک انڈونیشیا سے ڈاکٹر جایا آئے تھے، وہ مجھ سے ملے بھی تھے، ان سے ساری ڈسکشن بھی ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہر طرح سے نارمل ہیں، آپ میں یعنی کوئی ایسا انہوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا؟ جی جی بالکل۔ ایون ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ڈریم شیئر کرتی ہیں، اور ایک کینیڈا سے ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری، تو یعنی ان سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں بات کرتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ کبھی کسی ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خواب میں آ جاؤں اور ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں، ممکنات میں سے ہے؟ کیونکہ آپ آفنلی ڈریمز دیکھتے ہیں ریگولرلی، زیادہ تر دن میں، شام میں، جی جی چلتے پھرتے 15-20 منٹ کی آپ نے نیند کی، اس میں بھی ڈریم آ جاتا جی، ہوتا ہے۔ ابھی مجھے رات کو بھی ڈریم آیا کہ جب آپ سے انٹرویو ہونا ہے تو مجھے ڈریم میں آیا کہ ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ اس ڈریم میں جو آپ نے دیکھا اس میں ہی تھا یا کوئی اور تھا؟ نہیں، آپ ہی تھے۔ اور انٹرویو ہوا ہمارا کمپلیٹ؟ جی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے نہیں ہوتا شاید جیسے میں نے وہ تیاری کی ہوتی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے شاید ایک تو ٹائم کی کمی ہے، اور کچھ اصل میں مجھے اتنا بولنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے نا، تو میں بات کو ایکچوئل میں اس طرح سے کر نہیں پاتا جس طرح سے کہ میں نے سوچی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی پیاری مسکراہٹ کا شکر گزار ہوں اور اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میری اپنی بھی ایک رائے جیسے آپ کی ایک رائے، اور مجھے کبھی کبھار بلکہ زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اس کو ڈریم میں بھی محسوس کر لیتا ہے، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، مگر آپ کا موقع بھی میں نے پہنچایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیز وہاں سے آ رہی ہے، میں وہ پہنچا رہا ہوں۔ اس پہ علماء کرام کی کیا رائے ہو سکتی ہے، یہ علماء کرام بتائیں گے، ریسرچرز کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کامنٹ کریں گے، اور قاسم صاحب سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ میں یا ای میل پہ کر سکتے ہیں، میں پہنچاؤں گا۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ری ڈسکس اور ریویو ہونے جیسی ہوتی ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کر آئے، اور خواتین و حضرات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تحمل سے اس پروگرام کو سن رہے تھے۔ ہم نے اسی مزاج کے ساتھ چلنا ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے لیے ناگوار گزری ہو، میں تہہ دل سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔